ہے۔ 9 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلتے ہیں۔ حج فرض ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جس آدمی کو اللہ رب العزت نے من استطاع الیہ سبیلا اس راستے کی توفیق دی ہو، پھر اگر وہ شخص اس کے اندر شرائط پائی جائیں، صحت بھی ہو، مال بھی ہو، وقت بھی ہو، اگر وہ شخص پھر حج کے لیے نہ جائے تو فرمایا فی الفور اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، حج کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اذان کی آواز سنتا ہے اور پھر جان بوجھ کر وہ مسجد کی طرف نہیں آتا، حضور نے فرمایا بریت ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اذان کی آواز سنی، مسجد کو نہ آیا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا جس آدمی نے بلا ناغہ 3 جمعے بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیے، کان منافقاً خالصا، اللہ رب العزت اس کے دل پر منافقت کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر حج کے لوازمات اور حج کی شرائط اس پر پوری ہو جائیں، وہ فی الفور حج فرض ہو گیا، اب وہ جب تک اس میں تاخیر کرتا ہے گناہ گار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا آئندہ سال اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے، اس سال اس پر حج فرض ہو گیا، اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو گناہ گاروں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح حج فرض ہو گیا، نماز فرض چھوڑتا ہے تو گناہ گار، حج فرض چھوڑتا ہے تو پھر بھی گناہ گار۔ اس لیے فرمایا حج کی شرائط میں سے مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں ہے، آزاد ہونا، لونڈی اور غلام پر حج فرض نہیں، عاقل ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں، مجنون اور بے ہوش نہ ہو اس پر بھی حج فرض نہیں، صحت مند اور تندرست ہو، بیمار، اندھے اور لنگڑے اور اپاہج پر بھی حج فرض نہیں، اور قادر ہونا کہ اس کے پاس اس قدر مال کا مالک ہو کہ جو ضرورت اصلیہ اور فرض سے زائد ہیں اس کی طرف اگر نہیں ہے تو پھر اس پر بھی حج فرض نہیں۔ یمن کے لوگ وہ ایک چادر کندھے پر رکھتے اور حج بیت اللہ کے لیے نکل آتے، اور پھر راستے میں کیا ہے، راستے میں وہ توکل تو اللہ نکل آئے۔ اب توکل تو اللہ نکل آئے لیکن راستے میں مشکلات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ اب وہ ساری چیزوں کو بالائی طاق رکھ کر ایک چادر کندھے پر ڈالی اور حج بیت اللہ کے لیے نکل پڑے۔ فرمایا اس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، ان کے پاس زاد راہ ہو، اور اگر زاد راہ کے بغیر نکلتے ہیں، پیچھے گھر والے بھوکے، گھر والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اپنے پاس بھی کچھ نہیں، فرمایا اس حال کے اندر اگر آدمی کو نکلتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے ضروری ہے، وَتَزَوَّدُوا کی شرط ہے، مال اس کے پاس موجود ہو، پچھلے والوں کا بھی خیال کر کے جائے، اور اپنی ضرورتیں بھی اس کے پاس ہوں۔ اب یمن کے لوگ کندھے پر چادر ڈالی اور حج بیت اللہ کے لیے نکل پڑے۔ اب راستے میں کیا ہے، جب پریشانی آئی تو بھیک مانگنا شروع کر دی، اللہ کے لیے دے دو،
اب ایک آدمی اگر اس طرح کا حج کرے تو وہ اس نے کیا حج کیا؟ اس لیے حج کے لیے ضروری شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے وَتَزَوَّدُوا، کہ اس کے پاس زاد راہ موجود ہو، اور اگر اس کے پاس زاد راہ موجود نہیں پھر وہ یہ عمل کرتا ہے تو پھر تو وہ اپنے اس عمل کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس لیے جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے شرائط ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کا کرنا، اب یہ اس کے ساری شرائط ہیں۔ اب اگر ایک آدمی ان شرائط اور فرائض کو نظر انداز کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے، شریعت کی نظر میں اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی ناپاک جگہ پر کھڑا ہو جاتا اللہ اکبر نیت باندھ کر، کپڑے بھی ناپاک ہیں، جسم ناپاک ہے، نماز کا وقت ہی نہیں ہے، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز شروع کر دے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایام حج بھی 5 دن ہیں، اگر ان 5 دنوں میں حج کی نیت سے جائے گا، حج کرے گا تو ہوگا۔ اگر ایک آدمی ان دنوں کے علاوہ حج کے لیے نکلے گا تو پھر اس کے حج کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے عورت کے ہمراہ شوہر ہو، کسی اور محرم کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو وہ اس عورت کے لیے بھی حج کی ضرورت نہیں رہتی۔ مال موجود ہے لیکن شرط موجود نہیں، غیر محرم کے ساتھ حج کے لیے نکل پڑی، حج بیت اللہ کا سفر ہے اور غیر محرم ساتھ ہیں، فرمایا اس کے لیے بھی ضروری ہے محرم ہو۔ اب محرمات میں سے کسی رشتہ دار کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اس لیے شریعت اسلام نے جو نابالغ ہیں، نابالغ لوگ جو ہیں ان پر بھی حج ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے حج کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو سامنے رکھ کر سیکھ کر جانا تاکہ ہم حج کو اچھے انداز میں کر سکیں۔ حج کے لوازمات کو، حج کے فرائض، مستحبات اور سنن کو سمجھ کر سوچ کر کرنا تاکہ زندگی کے اندر کمال پیدا ہو، زندگی کے نقائص ختم ہوں۔ اس لیے قرآن مجید نے حاجیوں کو متوجہ کیا، جب تم حج کے لیے نکلو، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی حج کے لیے نکلتا ہے حج کو اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ اب حج فرض ایسے ہوا اس کے پاس ذات راہ موجود ہے، وسائل رزق موجود ہیں، اور اس نے احرام نہیں باندھا تو پھر بھی اس کا حج نہیں ہوگا۔ احرام اس کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے، احرام باندھے گا اور پھر زبان سے یہ ترانہ جاری کرے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ ترانہ اس کی زبان پر جاری ہوا، اب اس نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، گویا اس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، حج اب اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں کہا فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، فرض کر لیا، اپنے اوپر ضروری کر لیا، یہ اعمال کرے گا تو حج ضروری ہوگا۔ ایک آدمی احرام کے بغیر لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو پھر اس کے حج کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے ابھی جو اللہ کا دیا وہ یونیفارم ہے اس نے پہنا ہی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے حکموں کو ابھی اس نے پورا مکمل نہیں کیا۔ جیسے نماز کے لیے ستر عورت کا چھپانا ضروری ہے، اگر ایک آدمی مرد ہے اس کی ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اگر ناف سے گھٹنے تک اگر کوئی حصہ کھل جاتا ہے، اب کھل گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے آج ہمارے ہاں غیروں نے ہمارے نوجوانوں کو ایسا ذہنی طور پر مسمار کر دیا، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو پامال کر دیا۔ اب ان کا جو ستر عورت ہے وہ جب پہنتے ہیں جانگیہ سا پہن لیا، اب اس جانگیے میں یہاں تک ان کا ستر چھپا ہوا نہیں ہے، گھٹنے بھی ننگے ہیں اور ان کی ران تک کا آدھا حصہ نظر آ رہا ہے۔
موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے 3 بچے، تینوں کے تینوں ستر عورت کو واضح کر کے بیٹھے۔ اب یہ ستر عورت یہ تو حرام ہے، اس کا کھلنا یہ مرد کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ اس کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ستر عورت اگر اس کا ستر کھل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حرام عمل کو اختیار کر لیا۔ آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو شروع کیا اور آج ہم نے اپنی ران تک کے آدھے حصے کو ننگا کر دیا۔ اگر انگریز نے اپنے آپ کو ننگا کیا تو ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ کلمہ کا تقاضا یہ ہے، کلمہ پڑھ لیا، گلے میں توق ڈال لی اللہ کی غلامی کا، محمد الرسول اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا، پھر اس کے بعد اپنی خواہش کے مطابق کپڑے پہننا، اپنی خواہش کے مطابق حج اور عمرے کرنا، اپنی خواہش کے مطابق نمازیں ادا کرنا، پھر تو انسان کے کسی کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے حج جیسا اتنا بڑا عمل جب ایک انسان کرتا ہے، اپنی خواہش پر کرتا ہے، پھر اس عمل کی شریعت اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا۔ اب حج کو لازم کر لیا، اب حج کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا تو فرمایا اس کے نتیجے میں وہ آدمی حج جیسے بڑے عمل کو اختیار کرنے کے لیے جا رہا ہے، 12-15 لاکھ اس نے لگا دیے، لیکن اس کا حج فاسد ہو گیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی میرا حج کیسے ختم ہو گیا، میرا حج کیسے فاسد ہو گیا، میرا حج کیسے باطل ہو گیا، اس کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس لیے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، فرض کر لیا۔ اب 3 کام ایسے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کام کو بھی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں مجرم بن جاتا ہے، دم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جس میں دم بھی متوجہ ہوتا ہے اور حج فاسد ہو جاتا ہے، اور حج فاسد ہونے کے ساتھ اگلے سال اس کے اوپر حج دوبارہ فرض ہو جاتا ہے، اس کی قضا اس پر لازم آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا پہلی چیز شریعت قرآن مجید نے حاجی کو جس کی طرف متوجہ کیا، فرمایا فلا رفث، رفث نہیں کرنا۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ احرام کی حالت میں کوئی شہوانی گفتگو کرتا ہے، بوس و کنار کی گفتگو کرتا ہے، آگے بڑھ کر کوئی قدم اٹھاتا ہے، فرمایا گفتگو کرنے سے لے کر شہوت سے کی نظر سے ہاتھ لگانے سے لے کر مباشرت تک کی انتہا تک اگر کوئی آدمی اس عمل کو اختیار کرتا ہے، شریعت نے کہا اگر اس نے اس انتہا کو چھو لیا نتیجے کے طور پر اس کا حج فاسد ہو۔ جس نے مقاربت اختیار کر لی، جس نے موافقت اختیار کر لی، جو اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا، اپنی خواہش کو اس نے چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو پامال کر دیا، فرمایا ایک پورا اونٹ اس کے اوپر دم کی صورت میں آ جائے گا، دم اس کے اوپر فرض ہو جائے گا، یا پھر ایک اونٹ دے گا یا ایک گائے اللہ کے راستے میں دے گا دم کے طور پر۔ اور دوسری صورت یہ ہے اگلے سال اس کے اوپر اس کے حج کی اس کی قضا بھی ضروری ہو جائے گی، اب قضا بھی کرنی پڑے گی، دم بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن مجید نے یہاں پر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہاں پر ہونا چاہیے فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، فعل کا صیغہ لانا چاہیے تھا۔ قرآن مجید نے یہاں اس میں فعل کے بجائے اسم لے کر آئے، فلا رفث۔ اب اسم کو لے کر آئے اور اسم سے بھی پہلے لا لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہوا انتہائی تاکید کے ساتھ فلا تفسقوا نہیں کہا، ولا تجادلوا نہیں کہا، فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حالانکہ اسم کے بجائے یہاں فعل لانا چاہیے تھا، ایک آدمی کام کرے گا، لیکن قرآن مجید نے یہاں پوری اس جملے کی حیت کو تبدیل کر دیا، اس کے مرکزی عمل کو تبدیل کر دیا۔ فلا رفث لا لے کر آئے، فلا رفث
کوئی بیہودہ گفتگو نہیں کرنی۔ جہاں اسم آ جاتا ہے وہاں تاکید انتہا درجے کی آ جاتی ہے، اور پھر صرف اسم نہیں لے کر آئے، اللہ نے پیچھے لا لایا، لا کر اس کی تاکید کو انتہائی محتمم کر دیا، انتہائی لازمی اور ضروری قرار دے دیا۔ قرآن مجید نے کہا فلا رفث۔ اب دیکھیں حاجی کیا ہے؟ حاجی در حقیقت اللہ کا سپاہی ہے، حاجی در حقیقت اللہ کا سپاہی ہے، اللہ کا وفود میں سے یہ وفد ہے، اللہ کے لشکروں میں سے یہ ایک سپاہی ہے۔ جب اللہ کے وفود کا یہ حصہ ہے تو فرمایا اب اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرے گا، اب یہ اس کی ٹریننگ ہے۔ اب دیکھیے ٹریننگ کے اندر ایک چیز ظاہر کے اعتبار سے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹرینر ہے اس نے منع کر دیا اس وقت پہ آپ نے کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پینا نہیں ہے، اب کلاس لگی ہوئی ہے، کلاس کے دوران جو بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا وہ تعلیم کیا حاصل کرے گا؟ ظاہراً میں پانی پینا بھی درست ہے، کھانا کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اس کا ٹیچر اس کو منع کرتا ہے دوران کلاس تم نے کھانا نہیں ہے۔ اب جو بچہ دوران کلاس بھی کھائے جا رہا ہے، اب اس کی توجہ تو ساری مبذول ہو گئی کھانے کی طرف، اب اسٹڈی کی طرف توجہ نہیں ختم ہوئی۔ اب لیکچر وہ سننے کے لیے آیا ہے لیکن کھانے کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہے، اس لیے قرآن مجید نے کہا بیوی ویسے تو تیرے لیے حلال ہے، بیوی ویسے تیرے لیے حلال ہے، فلا رفث، تو ٹریننگ میں ہے، تو تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہے، تو نے اپنے اندر ایک اعلیٰ خلق پیدا کرنا ہے، تو نے اپنے اندر اپنی صلاحیت پیدا کرنی ہے، تیرے اندر یہ کمال ہم منتقل کر کے یہاں سے بھیجیں گے کہ تیری بیوی تیرے ساتھ ہے لیکن تو اس کو چھو نہیں سکتا، ذہن کے اندر شہوت کو لا نہیں سکتا۔ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے۔ جب تو احرام کھولے گا تو ساری خواتین غیر محرم تیرے لیے اسی طرح حرام ہوگی جیسے آج تیری حلال بیوی تیرے لیے حرام ہے۔ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ حلال بیوی اللہ نے ایک وقت میں حرام کر دی، نہیں چھو سکتا، نظر شہوت سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھیں ساتھ ہے، ٹریننگ کا کتنا اعلیٰ ترین حصہ ہے، بیوی ساتھ ہے، آپ اس سے کھانا پکوا سکتے ہیں، آپ اس سے چائے بنوا سکتے ہیں، کپڑے دھلوا سکتے ہیں، کمرہ آپ اپنا صاف کروا سکتے ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ فلا رفث، ایک کام ہے، کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے آپ کے اندر شہوت برانگیختہ ہو، آپ کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتے، دیکھنے سے لے کر چھونے سے لے کر کسی آخری عمل تک کوئی عمل ایسا ہوا فرمایا تمہارے حج کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کیوں؟ ٹریننگ بھی ہے۔ اب ایک وقت میں ایک چیز حلال ہے وہ حرام ہے، اور اس کو یہ بتایا تم اللہ کے وفود میں سے ایک وفد ہے، جب تو احرام کھولے گا تیری نظر کے اندر ایسی ہی حیا پیدا ہو جائے، تیری نظر کسی غیر محرم کی طرف پھر نہ اٹھے، تیرے ذہن میں آ جائے یہ تو رفث ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ اللہ کے حکم کو پامال کرنا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی خاتون یوں گزر رہی ہے غیر محرم ہے اور آپ نے ایک دم سے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، پھر اللہ آپ کو اس کے بعد وہ عبادت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، وہ عبادت کی لذت آپ کو نصیب ہوتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اچانک خاتون پر نظر پڑی، اچانک آپ نے اپنی نظر کو گرا دیا، اللہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا، پھر اللہ آپ کو عبادت کا لطف نصیب فرمائے گا۔ ہم نے تو اس کو بارہا آزمایا، آپ اس کو آزمائیں، آپ اس کو اپنے تجربے میں لے کر آئیں۔ اپنی نظر کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، یہ شریعت کا اتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آنکھوں کا زنا ہے اس سے بچ کے رہو۔ آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ پہلی نظر تو معاف ہے، اگر آپ کی اچانک نظر پڑ گئی پھر آپ نے نظر کو ختم کر دیا، لیکن آپ نے اپنی اس نظر کو اتنا گہرا کہ ایک نظر میں آپ نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا اور 1 میل تک آپ دیکھتے رہے کہ ہماری پہلی نظر ہے، تو بہت بڑا فسق ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آج ہم نے اپنی ذہنیت کو
اپنے ذہنوں کو شریعت چاہتی کیا ہے، ان ساری عبادات کی ان عمل سے شریعت چاہتی کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کے اندر کمال پیدا ہو جائے، انسان کے اندر کیفیات پیدا ہو جائے، انسان کے اندر تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے۔ اب حج کروایا جا رہا ہے، اب حج پر احرام باندھا جا رہا ہے، اب گھر والے ساتھ ہیں، حکم لگا دیا فلا رفث، رفث نہیں کر سکتے، گناہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے، شہوت کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ٹریننگ کا حصہ ہے۔ جیسے کلاس میں کوئی بچہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس پر پابندی ہے، اسی طرح شریعت اسلام نے یہاں پابندی لگا دی کہ یہ اللہ کے وفود میں سے ہے۔ اب اللہ کا جب وفد ہے، جب اللہ کا وفد ہے، اگر کسی بادشاہ کا وفد کہیں جائے، کوئی ڈیلیگیشن کہیں جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ حاجی میرے وفود میں سے ہے، یہ 400 جہنمیوں کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے 400 جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اپنی خواہشات کی حفاظت کر لی، اسی فرمایا فلا رفث، اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز فلا رفث ولا فسوق، اس نے فسق نہیں کرنا، کوئی گناہ کی بات نہیں کرنی۔ اب دیکھیں پہلے جملے میں نگاہ کی حفاظت کا ذہن دیا، ذہن کو پاک کرنا ہے، اور دوسری صورت میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق، فسق نہیں کرنا، فسق نہیں کرنا۔ زبان کو اپنا اتنی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا جس کی وجہ سے تم گناہ کی زندگی کو اختیار کرنا شروع کر دو۔ اب اگر ایک آدمی کی زندگی سے رفث نکل جائے، فسق نکل جائے، تو فرمایا دیکھو وہ تو اللہ کا ولی بن گیا۔ اب فسق، قرآن مجید نے جماعت صحابہ کی تعریف کی کہ یہ ایسی جماعت ہے ان کے اندر رجس اور فسق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ تو ایسے اللہ والے ہیں، یہ راشدین کی جماعت ہے، ان کے اندر فسق نہیں ہے، ان کے اندر رجس نہیں ہے۔ جس آدمی کے اندر رجس نہ ہو، فسق نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور قرآن مجید نے یہاں کہا رجس ناپاکی۔ اب دیکھیں رفث کیا ہے؟ رفث بھی سارا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر ساری انسانی زندگی کی ساری رفث کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ رجس اور فسق، رفث کو ایک اکٹھے انداز میں بیان کیا، اس لیے قرآن مجید نے کہا دیکھو فلا رفث ولا فسوق، بے حجاب بھی نہیں ہونا اور فسق بھی نہیں کرنا، فاسق نہیں بننا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا جب انسان فاسق بن جاتا ہے تو گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ کہا اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے تمام کاموں کو ایک لفظ کے اندر داخل کر دیا، ولا فسوق، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے تم گناہ کبیرہ کے ملتزم ہو جاؤ یا گناہ صغیرہ کے تم مجرم بن جاؤ، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا۔ اور تیسرا عمل قرآن مجید نے جس کی طرف فرمایا حج کے اندر تم نے تیسرا کام بھی نہیں کرنا۔ اب ایک آدمی اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے پھر بھی دم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جیسے رفث کرتا ہے تو اس کو ایک پورا، اگر وہ اس کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو جیسے ایک پورا اونٹ دم کے طور پر دینا پڑتا ہے، دوبارہ اس کو وہ حج واپس لوٹانا پڑتا ہے، اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا ولا جدال فی الحج، حج کے اندر جدال بھی نہیں کرنا، حج کے اندر جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ جو آدمی لڑائی کرتا ہے اس کے حج کے اندر بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے حج کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ولا تجادلوا، جھگڑا نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، حج کے اندر لڑائی نہیں کرنی۔ جب انسان حج کے اندر لڑائی کرتا ہے وہاں پر فسق و فجور کی طرف آ جاتا ہے، فرمایا اس کے حج کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے حج کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے حاجی کو ان 3 کاموں کی طرف متوجہ کیا، پہلا فلا رفث، دوسرا ولا فسوق، تیسرا ولا جدال فی الحج۔ اب اگر یہ 3 کام کرتا ہے
تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر حج کی جو ہے نا جی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے ولا تجادلوا ولا جدال فی الحج، حج کے اندر لڑائی نہیں کرنی۔ جب ایک انسان لڑائی کے اس عمل کے اندر متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ حج کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن مجید نے کہا ولا جدال فی الحج، لڑائی نہیں کرنی۔ گویا حاجی اللہ کے وفد میں سے ہے، اس کو یہ ذہن دیا تو جب احرام میں ہے تو لڑائی نہیں کرنی، یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے جا، سیکھ کے جا۔ تو نے جب احرام پہنا ہوا ہے تو لڑائی نہیں کرنی، احرام اتارے گا تو پھر بھی ساری زندگی لڑائی نہیں کرنی۔ آج پوری معاشرتی زندگی میں ہر گھر کے اندر لڑائی، ہر محلے کے اندر لڑائی، شہری زندگی کے اندر لڑائی، اور یہاں تک کہ قومی بین الاقوامی زندگی کے اندر لڑائیوں کا پورا ڈیرا ہے، اور برداشت کوئی نہیں ہے۔ حج کا عمل کیا ہے؟ انسان کو برداشت سکھاتا ہے، انسان کے اندر صبر و تحمل پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر بردباری اور حلم پیدا کرتا ہے، تاکہ اس کے اندر شیطانی اور نفسانی خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں اور تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے۔ اس لیے شریعت اسلام نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دے دیا، فسق کے منع کر دیا، جھگڑے سے منع کر دیا۔ اب اگر ایک حاجی یہ 3 کوالٹیز حج کرنے کے بعد اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، مجھے بتائیں ایک حاجی جب اپنے اندر یہ کمال پیدا کر لے، پھر آپ دیکھیں پوری سماجی زندگی کیسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الحج المبرور، الحج المبرور، حج مبرور کیا؟ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا حج مبرور یہ ہے اس کے اندر رفث بھی نہ ہو، اس کے اندر فسق بھی نہ ہو، اس کے اندر رفث بھی نہ ہو، بے حیائی و بے پردگی بھی نہ ہو، اور اس کے اندر گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ فرمایا یہ ہے الحج المبرور۔ اور حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایسا حاجی ما صبح جنت کے کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا نہیں کی گئی تو پھر ہم نے اپنے حج کو تو فاسد کر دیا، اپنے حج کے اندر خرابی پیدا کر لی۔ اس لیے حج کرنا ہے لیکن اس کو سیکھ کے کرنا ہے، اس کے اندر ہمارے یہ 3 کام نہ ہوں جو آپ کے سامنے گزارش کی ہیں۔ اللہ ہمیں حج کو حج مبرور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ وہ حج مقبول بن جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت